حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کی، پاکستانی روایتی سیاست کی، اور اس میں تحریک لبیک پاکستان کے کردار کی، اور ہم اس پوائنٹ پر بات کریں گے کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ تحریک لبیک پاکستان ان سابقہ سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوگی بلکہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستانی سیاست کیا ہے۔ پاکستانی سیاست ذاتی مفاد پرستی ہے، ذاتی سیاست ہے، ذاتی انا کی جنگ لڑنے کو اگر ہم کہیں تو اس وقت پاکستانی سیاست ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت صرف اور صرف نوجوان طبقے کی، جس کی عمر تقریباً 20 سال، 23 سال، 22 سال ہو، اور وہ اسی 2000 کی لسٹ میں آتے ہوں، تو دیکھیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آنے سے یہاں پاکستان میں جو جمہوری نظام چل رہا ہے، یہاں پر 3 حکومتیں بنی ہیں۔ ایک پیپل پارٹی کی بنی ہے، اس کے بعد پی ایم ایل این کی یعنی کہ نون لیگ کی بنی ہے، اور اس کے بعد بنی ہے جناب تحریک انصاف کی، جو ختم ہونے کے بعد اب محلوط حکومت ہے۔ تمام تر جماعتیں جو اس میں شامل ہیں، ان جماعتوں کا ایجنڈا کیا رہا ہے؟ جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنی مفاد کی سیاست کی، اپنی ذاتی فائدے لیے، جہاں تک جا سکتے تھے انہوں نے اپنی جیبیں بری اور اپنے بندوں کو سیٹل کرایا، ملک کو نہیں دیکھا۔ اپنے ہی انڈسٹریلسٹ کو آگے لے کے آئے، اپنے ہی جو تاجر حضرات ہیں ان کو آگے لے کے آئے، اپنے ہی جو لوگ ہیں ان کو منسٹریز میں بٹھایا اور ان کو فائدے دلوائے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پیپل پارٹی میں تو اس حد تک تھا کہ انہوں نے جو مسلم لیگ کاف ہے، جن کے ساتھ ان کی بڑی ایک آپس میں جیسے سیاسی تناؤ رہتا تھا، ان کو پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا پاکستان کی سیاست میں، اور پاکستان کے اداروں میں پہلی دفعہ انہوں نے ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ متعارف کروا دیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو مسلم لیگ نون کی، ان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے بھی اپنے ذاتی فائدے لیے، اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، ذاتی فائدے بھی لیے اور اسلام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسلام کے اسلامی اشعار کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، اور یہ عوامی مسائل کو نہیں سوچتے۔ اپنے لوگوں کے کیسز ختم کروائے، نیب کے میں کیسز ختم کروائے، اور جو ان لوگوں کو شک اچھی لگتی ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، عوامی مسائل حل نہیں کروائے گے، بلکہ اپنے ذاتی فائدے بھی لیے اور ذاتی مسائل بھی حل کروائے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جناب تحریک انصاف کی حکومت۔ تحریک انصاف کی بھی وہی روایتی انداز تھا، انہوں نے بھی اپنے ارد گرد جو گول اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ لوگ جن کے ذریعے وہ حکومت میں آئے ان کو انہوں نے فائدے دیے یا انہوں نے فائدے لیے، جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس حکومت میں بھی کرپشن اپنے عروج کو پہنچی اور عوامی مسائل کو حل نہیں کیا گیا۔ ان تینوں حکومتوں میں سب سے مشترک بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جو حریف سیاستدان ہیں ان لوگوں سے بدلے لینے کے لیے ہر قسم کا کام کیا، اور دوسری مشترک چیز یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ کام کیا جو وہ یہ کر سکتے تھے، چاہے وہ کچھ بندوں نے کیا، چاہے وہ پوری کابینہ نے کیا، لیکن کیا ضرور ہے۔ روایتی سیاست کی ہے، اپنی ذاتی فائدے حاصل کیے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے حریف ہیں ان کے اوپر جھوٹے پرچے کٹوائے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہیں، ان کے اوپر بہت سارے چیزیں ڈالی ہیں، ان کو جیسے ایک دوسرے کے اوپر کسی کو منشیات کے کیسز ڈال دیے، کسی کے اوپر کوئی اور کیسز ڈال دیے، کسی کے اوپر کرپشن کے کیسز ڈال دیے۔ حالانکہ کرپشن تو سب نے کی ہے، لیکن ان کرپشن کے کیسز کو بڑا کر کے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں سوچا۔ اگر یہی 3 حکومتیں اپنے فائدے تو لیتی رہی ہیں، لیکن اگر ساتھ عوام کے مسائل کو حل کرنے کا کوئی کام کرتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ عوام سے جو احتساب ہے وہ ضروری ہے، لیکن احتساب سے پہلے عوام کی ضروریات ہیں، عوام کے مسائل ہیں، عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہے، عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ لیکن ان تینوں چاروں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، انہوں نے صرف اپنا ذاتی پیٹ پالا ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور اب ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کی، کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نہ تو ابھی تک میدان میں ہے، نہ تو وہ پارلیمنٹ میں ہے، نہ ان کے پاس سیٹیں ہیں، وہ حکومت میں موجود نہیں ہے، تو ہم اس پہ کیسے یقین کریں؟ اس بات کا ہم اسی طرح یقین کر سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کافی سارے انٹرویوز میں یہ بات کی ہے
کہ ہم عوامی مسائل کو حل کریں گے، سب سے پہلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ عوامی مسائل ہیں۔ عوام کے مسائل کو حل کریں گے، ملکی معیشت کو مضبوط کریں گے، عوام اور کے لیے بہترین مواقع فراہم کریں گے، نوجوانوں کے لیے مواقع فراہم کریں گے۔ تو اب ہمیں اس بات پہ انہیں یقین کرنا چاہیے کہ وہ کوئی جھوٹے دعوے نہیں کر رہے۔ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے کروڑ پاکستان میں لے آئیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ وہ چیز یہی کہتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل حل کریں گے، عوام کو عدل و انصاف فراہم کریں گے، عوام کے لیے ہر وہ پلیٹ فارم جو پاکستان میں عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا اس کو بہتر کریں گے اور وہاں پہ سہولیات فراہم کریں گے تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسکولوں کے نظام کو بہتر کریں گے، صحت کے نظام کو بہتر کریں گے، ملک کے کاروباری حضرات کے لیے بہترین مواقع اور بہترین حالات اور بہترین ماحول فراہم کریں گے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم روایتی سیاست دان نہیں ہیں، نہ ہی ہم روایتی سیاست کریں گے، بلکہ یہ کو ہم دوسروں پہ پرچے اٹھائیں یا دوسروں کے اوپر پر ہم احتساب ضرور کریں گے، لیکن احتساب سے پہلے ہم عوامی مسائل کو حل کریں گے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ یہ جو ایک چکی کے اندر عوام پس رہی ہے ان کے مسائل حل ہوں۔ اور اب آپ کو سوچنا یہ چاہیے اور اب آپ کو دیکھنا بھی یہ چاہیے کہ وہ لوگ جو پچھلے 75 سالوں پہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور وہ باری باری اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے، ہمارے لیے بحیثیت قوم جو ہماری تمام تر عوام ہے، میرا فائدہ ذاتی ہو گیا تو وہ ہمارے لیے نہیں ہوگا، ہمارے لیے فائدہ وہی ہوگا جو ہمارے پورے ملک میں رہنے والے تمام تر لوگوں کے لیے وہ یکساں اور مساوی حقوق فراہم کیے جائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے طرف جائیں تو ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں ہے، اور ہمیں اپنا ووٹ اور اپنا تمام تر وقت انہیں دینا چاہیے تاکہ نظام مصطفیٰ بھی آئے اور ہمارے مسائل بھی حل ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔